آج الحمدللہ ہماری نئی کتاب کا آغاز ہے۔ کتاب ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ لسماحۃ الشیخ العلامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ۔ کہ یہ اہم دروس ہیں، اسباق ہیں، جو کہ شیخ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کے ہیں۔ ہر عام و خاص کے لیے یہ دروس عقیدے کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے جو اہم باتیں ہیں وہ ان دروس کا موضوع ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبق الدرس الاول سورۃ الفاتحہ و قصار السور، کہ اس میں سورہ فاتحہ اور چند چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ زلزلہ سے لے کر آخر تک، ان کی ایک تو تلاوت ہے، ناظرہ صحیح کرنا ہے، اور دوسرا ان کا مختصر مفہوم سمجھنا، ترجمہ، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں التحیات میں جو پڑھی جاتی ہیں دعائیں آخر میں، اور سجدہ رکوع میں، اسی طرح نماز کے بعد چند اذکار، یہ بیچ میں ہم شامل کریں گے۔ سب سے پہلے نماز کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ سے ہے، استعاذہ ہے، اور استعاذہ عبادت ہے، عبادت کی اقسام میں سے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اللہ سے استعاذہ کرو، اللہ سے پناہ کا سوال کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، میں پناہ کا سوال کرتا ہوں یا پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم، یہ اللہ کا نام، با، یہاں کہ میں آغاز کرتا ہوں یا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کی نیت کرنا ہے، کہ میں تلاوت کرتا ہوں، میں کھانا کھاتا ہوں، جو کام کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں اس کام کی نیت کرنی ہے، کہ میں تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں۔ للہ، یہ لام استحقاق کا ہے کہ اللہ ہی اس کا مستحق ہے۔ ایک ہوتا ہے ملکیت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا مستحق ہے تمام تعریفات کا، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین، یعنی وہی، اسی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تمام جہان، یہ جہان جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے اندر کئی جہان ہیں، اور اس سے پہلے کوئی جتنے جہان اللہ نے پیدا کیے ہیں، آخرت کا جہان الگ ہے، آخرت کا ہو، یہ دنیا اسے کیوں کہا جاتا ہے اس جہان کو؟
دنیا کا مطلب قریب، آخرت بعد والی چیز یا دور والی چیز. تو اور اس سے پہلے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی هو الاول والآخر لیس قبلہ شیء لیس بعدہ شیء، یعنی ابتدا سے بھی پہلے اللہ سے پہلے کسی کی ابتدا نہیں ہے، اول ہے وہ. اول کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، کسی کی ابتدا نہیں ہے اس سے پہلے. ابتدا بھی مخلوق ہے، انتہا بھی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے پیدا کرنا، رزق دینا، صفات اس کی ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ازل سے ہیں، اب ازلیہ ہیں اس کی صفات اور ابدیہ ہیں. تو اگر اس کی صفات ازلیہ ہیں، ابدیہ ہیں، تو وہ ازل سے پیدا کرتا ہے، ازل سے رزق دے رہا ہے، ازل سے ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے. اور جس جہان میں ہم رہتے ہیں، اس جہان کی تو کل ابتدا ہوئی ہے، اس نے خود بتایا ہے. اس جہان کی تو ایک ابتدا کی بھی لمٹ بتائی ہے کہ اس جہان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اپنے علم سے سب کچھ لکھ دیا ہے. 50,000 پہلے سے پہلے، جو 50,000 پہلے تھے اس جہان کے پیدا کرنے سے پہلے، قلم ہے، عرش ہے، سب کچھ مخلوق ہے، وہ پہلے سے ہیں. تو یہ صرف واحد اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان سے پہلے بھی کئی جہانوں کا مالک ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے اور نہ ہم اس کا احاطہ کر سکتے ہیں اس علم کا. لیکن ہمارا ایمان ہے، جو اسماء و صفات اللہ کی اسماء و صفات توحید اسماء و صفات کا تقاضا ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خود ازل سے ہے، جس طرح ازل سے پیدا کرنے والا ہے، جس طرح ازل سے وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو وہ ازل سے ہی اس کی افعال ہیں. وہ ازل سے ہی توحید ربوبیت جو ہے، توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں ایک ماننا، اور اس کے افعال جو ہے وہ ازل سے ہیں، وہ ازل سے کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. جتنے بھی افعال ہیں صفات فعلیہ، ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات فعلیہ ہیں، صفات ذاتیہ ہیں. تو جو صفات فعلیہ ہیں یا ذاتیہ ہیں، تمام صفات ازلیہ ہیں اور تمام صفات کا اثر ازل سے موجود ہے. تو ہم یہ مخلوقات جو ہے اس کی مخلوقات ہے، اس کے افعال کے نتیجے میں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ. العالمین، العالم کی جمع ہے، العالم یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم کہلاتی ہے. عالم، لام کے نیچے زیر نہیں، اوپر زبر ہے. العالم کل ما سوی اللہ تعالی عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، جتنی بھی اقسام مخلوقات کے سب عالم ہیں. اور ربوبیت رب العالمین، رب العالمین. اب آپ نے گرامر بھی پڑھی ہے، یہ لام جو ہے نا، لام حرف جر کا ہے، اور لفظ اللہ جو ہے یہ لفظ الجلالہ کہلاتا ہے. اس کے نیچے جو زیر لگی ہے وہ اس لام کی وجہ سے لگی، اور ربی اس کے نیچے جو زیر لگی ہے کیونکہ یہ اس کے تابع ہے، لفظ جلالہ کے تابع ہے، اس کی صفت کہہ لیں یا بدل کہہ لیں، تابع ہے. العالمین، العالم کی جمع العالمون، العالمون. اصل میں جب اس کو حالت جری میں ہو تو یہ العالمین پڑھا جاتا ہے، العالمین. جب اس سے پہلے اس کے نیچے کیونکہ زیر تو لگ نہیں سکتی، نون پر زبر ہی رہے گی، تو یہ واو کی جگہ پر یا آیا ہے. یہاں جیسے الحمد حالت رفعی میں اس کی علامت پیش ہے نا، یہ جمع مذکر سالم ہے، آپ نے پڑھا تھا، یہ حالت رفعی میں اس کی علامت واو ہوتی ہے، اور حالت جری میں اور نصبی میں یا ہوتی ہے، یہ اور اس سے یا سے پہلے زیر ہوتی ہے اور نون پر زبر ہوتی ہے. اب حالت جری میں ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے، مرکب اضافی ہے. تو آپ لوگوں نے جنہوں نے نحو پڑھی ہے ابھی پچھلی کلاسز میں اور معلم الانشاء پڑھی ہے، تو الحمد کے اوپر یہ جو لام ہے نا، الف لام،
یہ للاستغراق کہلاتا ہے. اس کی کئی اقسام ہیں. ایک اقسام ہے استغراق، مطلب کہ جتنی بھی تعریفات ہیں سب کی سب اس کے اندر شامل ہو گئی، اس میں آ گئی. ساری تعریفات کی جتنی بھی اقسام ہیں، انواع ہیں، سب کی سب اس میں آ گئی. تو وہ سب کی سب تعریفات جو ہیں وہ اللہ کی ہیں. مطلب اس میں اس بات ہے، اللہ کی صفات کمال کا اس بات ہے. اللہ کی جتنی بھی صفات ہے، فعلیہ ہوں، ذاتیہ ہوں، جتنی بھی اللہ کی صفات اس کا اس بات ہے. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نام ہیں، جتنی بھی صفات ہیں، وہ سارے کے سارے نام صفات اللہ تعالیٰ کی کمال صفات پر دلالت کرتے ہیں، حقیقت پر دلالت کرتے ہیں. خالی نام نہیں ہے، خالی صفات نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہم نام رکھ لیتے اپنا شیر دل ہوتا ہے بزدل. اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نام حقیقت کے نام ہیں، حقیقت پر دلالت کرتے ہیں. ہاں صرف اس میں یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب بھی کوئی پڑھو سنو کہ اللہ ایسے ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ عرش سے اوپر چڑھا، اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، تو اس بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس پر ایمان لانا تو فرض ہے. کیونکہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں. جو جتنی بھی اقسام ہیں اس کا اس بات کرنا ہوگا ہمیں. لیکن کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں لانا اللہ کے مثل آپ کوئی مثل نہیں پیش کر سکتے. کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کوئی مثال نہیں دے سکتے آپ. لیس کمثلہ شیء، کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں ہے کہ آپ اس کی صفات کا تصور کیفیت، اس کے افعال اور اس کی صفات ذاتیہ جو ہیں اور اس کے افعال جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں اس سے آپ اس کی کیفیت کا تصور ذہن میں لائیں یا زبان پر بیان کرنے لگ جائیں. یہ حرام ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنتا ہے تو آپ اس کی کوئی مثال دینے لگ جائیں یا تصور میں لے آئیں جیسے ہم کان کے ذریعے سننے کے لیے ہم کان کے محتاج ہیں یا جسم ہوتا ہے. اس طرح کی مثالیں ذہن میں مت لائیں. یہ غیب کا معاملہ ہے. اس کی کیفیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال کی کیفیت جو وہ غیب کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں قطعاً سوچنا بھی جائز نہیں ہے. لیکن یہ ایمان لانا جائز ہے کہ یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے. تو اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کی کیفیت اب کئی جاہل یہ سوال کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر تھا، آسمان دنیا پر آیا تو عرش خالی ہو گیا. یہ کس لیے سوال پیدا ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے معرفت کا جو اصول ہے وہ سمجھا نہیں ہے. کہ اللہ کی معرفت کا یہ اصول ہے کہ اس کا نبی جو بتاتا ہے اس پر ایمان لاؤ، جو نہیں بتایا اس کے بارے میں سوچو مت. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر، مخلوقات کے اوپر قیاس نہیں کرو. تو یہ غیب کا معاملہ ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. لیکن اس کی کیفیت کا تصور لانا بھی جائز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے نازل ہونے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آسمان دنیا پر حقیقت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب میں رکھا ہے. اور ایمان بالغیب مومن کی صفات میں سے ہے. تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. ربوبیت میں ہم نے پڑھا تھا صفت خلق، الخلق والامر والرزق، یہ تین اصول ہیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو رب مان رہے ہیں تمام جہانوں کا تو یہ تین اصول ہیں اس عقیدے کے کہ وہی ہر چیز پیدا کرتا ہے
اللہ خالق کل شیء، اس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے حرکات سکنات کو بھی اسی نے پیدا کیا، وہ ان کا خالق بھی وہی ہے، ہم جو الفاظ بولتے ہیں ان کا بھی خالق وہی ہے، اور وہی تدبیر کرتا ہے ہر چیز کی۔ ابھی جو پوری دنیا میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ کرونا وائرس بھی اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کی تدبیر بھی اسی نے کی ہے، اس کی تدبیر بھی اسی نے کی ہے۔ چاہے آپ کے سامنے ایک لیبارٹری میں بیٹھ کر کچھ سائنسدانوں نے، جیسے لوگ اڑا رہے ہیں، کہ بنایا ہے، ان سائنسدانوں کو دماغ بھی اسی نے ترکیب دیا ہے، اور والرزق، اور وہی جو چیز بھی چاہیے اس مخلوق کو وہ عطا کرتا ہے، عطاؤں کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ ہمیں کیا کچھ نہیں چاہیے، میزائل بنانے کے لیے بہت کچھ چاہیے، ہمیں نہیں پوری دنیا کو چاہیے۔ میزائل کا وجود کیسے آیا؟ ایٹمی میزائل، اس کے لیے کیا کیا چیز چاہیے، اس کی تدبیر بھی اس کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں، جو اسپیئر پارٹس ہیں نا جو ہمیں چاہیے، وہ اس کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ ایک چیز جو ہم ایجاد کرتے ہیں، ہمیں باقابل ایجادات جو ہمیں بنایا ہے اسی نے بنایا ہے، ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، عطا وہ کرتا ہے۔ یہ تین اصول ہیں اس عقیدے کے، ربوبیت کے۔ یہاں آپ نے کیا کیا؟ اس بات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جتنی بھی خوبیاں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جاتی ہیں، ہر چیز کا کمال جو ہے اسی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، کمال اسی کا ہے۔ اگر ہم چاند پر کیا سورج سے بھی اوپر چلے جائیں نا، اس میں بھی اسی کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہی رب ہے، اسی نے پیدا کیا، یہ سب تدبیر اسی نے کی ہے، ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا ہم نے ایجاد کر لی۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس میں الف لام یہ بھی استغراق کا ہے، یہ الف لام، تو یہ اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تھوڑی تھوڑی مثالیں، کہ اگر آپ گرامر سے عربی ٹو عربی قرآن کو سمجھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیں گے، دین کو عربی ٹو عربی سمجھیں گے، تو آپ کے سامنے بہت کچھ کھلے گا، سینہ کھلے گا اسلام کے لیے۔ اگر اسلام کو اردو سے، یعنی اسلام تو اردو سے میں سمجھا جا سکتا ہے ہر اپنی اپنی زبان میں، لیکن قرآن و حدیث کو علم حاصل کرنا جو ہے، اگر وہ عربی ٹو اردو کریں گے نا، تو آپ ہمیشہ ترجمہ کرنے والے کے ذہن کے مقلد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں، اور آپ چاہے آپ کے سامنے آپ کے کان سن رہے ہوں، لیکن آپ کچھ نہیں سمجھ رہے، تیسرا آدمی ترجمہ کر کے دے رہے، وہ چاہے، اور اس تیسرے آدمی جو آپ کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہے، آپ کی زبان اس قابل ہی نہیں ہے، جس لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں قرآن کو حدیث کو، وہ لینگویج اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو وہ تازگی مہیا کر دے جو اللہ کے کلام میں ہے، اس کے رسول کے کلام میں ہے۔ وہ تازگی، وہ نور جو اللہ کے کلام میں ہے، وہ اس کی روشنی سے آپ 100% جو ہے نا مستفید نہیں ہو سکتے۔ اس طرح الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس پہ بھی زیر آ رہی ہے نا، یہ کیونکہ لفظ اللہ جو ہے لفظ الجلالہ، پہلا تابع اس کے رب ہے، لفظ رب، دوسرا تابع اس کے الرحمن، دوسرا، تیسرا تابع ہم نے کل پڑھا تھا، جمعے کے دن پڑھا تھا نا سبق، التوابع پڑھے تھے، یہاں یہ اس کے نیچے نظر آ رہے ہیں، التوابع، النعت والعطف والتوکید والبدل، یہ گرامر کا ایک سبق ہے کہ یہ الرحمن الرحیم، الرحمن کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ الرحیم کون ہے؟ یہ بھی اس کا نام ہے۔ تو کچھ گرامر والے کہتے ہیں کہ یہ لفظ جس طرح رب جو ہے نا یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، جیسے ہم پڑھتے تھے نا الطالب الجدید، ہم نے پڑھا تھا نا جاء،
آ گیا الطالبو، طالب علم آ گیا، اس کے ساتھ ہم لگاتے تھے الجدیدو، نیا طالب علم آ گیا، المجتہد ساتھ نیا محنتی طالب علم آ گیا. تو اصل کیا ہے؟ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، بس یہ جملہ ہے پورا، اصل تو پورا یہاں تک ہو گیا. الجدید کیا ہے؟ اس کی صفت ہے پہلے نمبر پہ، یہ بھی صفت ہے دوسرے نمبر پر. تو اس کے اوپر پیش اس لیے لگا کہ یہ فاعل ہے، اس کے اوپر پیش اس لیے لگا کہ اس کے تابع ہے، اس کے اوپر پیش اس لیے لگا کہ یہ اس کے تابع، اسی کے تابع، یہ بھی اس کے تابع، یہ بھی اس کے تابع. وہ زیر تابع کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے زیر زبر پیش کیسے لگائیں گے. تو کچھ باتیں آپ کو جو ہے نا، کیونکہ گرامر کی طرف آپ دلچسپی نہیں رکھتے بہت سارے لوگ آپ میں سے، اس لیے کلاس چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. تو یہ گرامر کی طرف آنا پڑے گا آپ کو، اور مشکل نہیں ہے اگر آپ نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، قرآن فہمی میں سلف کے اقوال سمجھنے ہیں، حدیث سمجھنی ہے، تو آہستہ آہستہ آ جائیں گے، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. جی تو یہ دیکھیں، میں نے آپ کو مثال دی، یہ تو ایک ہی جملے میں اکٹھے تھے نا، ایسے بکھرے بکھرے بھی ہوتے ہیں دور دور تک. پہلا تابع یہ ہے رب، لفظ رب جو ہے نا، یہ لفظ الجلالہ کے تابع ہے. الرحمن بھی اس کے تابع ہے، الرحیم بھی اس کے تابع ہے. کہ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، جو کہ اللہ کی ہیں، تمام جہانوں کے رب، رحمان، رحیم. تمام تعریفیں اللہ، تمام جہانوں کا رب، تمام تعریفیں اللہ، تمام جہانوں کے رب، الرحمن، الرحیم کی ہیں. یعنی اسی اللہ کی بات ہو رہی ہے. اصل بات کیا تھی؟ صرف اتنی تھی کہ تمام تعریفیں، یہ بات کہنی ہے آپ نے جب نماز میں کہہ رہے نا، شروع کریں نا سورۃ الفاتحہ. اصل بات کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے. وہ اللہ کا پھر اور اللہ کی اور جو ہے نا تفصیل بیان ہو رہی ہے، صفت بیان ہو رہی ہے، یا اس کے بارے میں اور اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں. رب العالمین، الرحمن، الرحیم، تین چیزیں بیان ہوئی کہ جس اللہ کی تمام تعریفیں، تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. الرحمن بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو تفسیر المیسر جو ہے، جو عام مسلمانوں کے لیے بہت مفید ہے، ایک علماء کے ایک مجموعہ نے یہ ترتیب دی ہے جو مجمع ملک فہد سے چھپی ہے. اس میں اس کا ترجمہ میں اس میں سے کروں گا، وہ مختصر سا عربی میں ترجمہ کیا گیا، میں آپ کو اس کا اردو میں کر دوں گا. تو اس میں وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت کہ سورۃ الفاتحہ سمیت هذه السورہ بالفاتحہ لأنه يفتتح بها القرآن العظیم. کہ سورہ فاتحہ کو سورۃ فاتحہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے قرآن عظیم کا افتتاح ہوتا ہے. فاتحہ، لفظ فاتحہ، فتح، ہم افتتاح کہتے ہیں نا، افتتاح ابتدا کو کہتے ہیں، فتح ابتدا، افتتاح ہوتا ہے یعنی ابتدا ہوتی ہے یہاں سے. وَتُسَمَّ الْمَثَانِي، اور اسے مثانی بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے لِأَنَّهَا تُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، بار بار پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. مثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت. وَلَهَا أَسْمَاءُ اُخَرَ، اس کے اور بھی نام ہیں، کیونکہ کرونا وائرس آپ کے اوپر چھایا ہوا ہے، اس لیے اس کا ایک اور نام اہم بتا دوں. اس کا ایک اور نام ہے الرقیہ. رقیہ کسے کہتے ہیں؟ دم، کہ ہر چیز کی شفا ہے. سانپ کے زہر سے اوپر کسی وائرس کا زہر ہے. سانپ جب ڈستا ہے، اگر آج تو ہمارے پاس سہولیات ہیں، فوراً اگر مریض ہاسپٹل میں پہنچ جائے اللہ کے فضل سے،
یہ بھی اسی کی ربوبیت، اسی کی تعریفات ہیں اس میں بھی، کہ اسی نے علاج پیدا کیا ہے، اسی نے ہمیں یہ اس قابل بنایا کہ ہم سانپ کے ڈسے ہوئے کو اب دوائی کے دے دیتے ہیں اور وہ بچ جاتا ہے اللہ کی شفا سے۔ ورنہ سانپ کا ڈسا ہوا کوئی بچتا تھا، سب بس امید لگا لیتے تھے کہ اب یہ مرے گا، اور وہ فوری مرنا شروع ہو جاتا تھا۔ اور سانپ، ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا اس دور میں، آج سے 14 صدیاں پہلے، جبکہ کوئی اس طرح کی جڑی بوٹیاں علاج بھی نہیں تھا، کہ اور تھا بھی وہ غیر مسلم، مسلمان بھی نہیں تھا، مشرک تھا، اور اس پر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ خالی پڑھ کے دم کیا تھا، وہ شفا یاب ہو گیا۔ اور یہ حقیقت ہے، اعلیٰ درجے کی سند سے یہ ثابت ہے یہ واقعہ، سورۃ الفاتحہ۔ اور دم میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، کئی لوگ کیسٹ لگا کے سمجھتے دم ہو رہا ہے۔ دم میں دو چیزیں ضروری تھے، قرات، اور قرات ہو، اس کے بعد پڑھنے والے کے منہ کی پھونک اور اس کے تھوک کے چھینٹے، یہ شامل ہوں گے تو رقیہ مکمل ہوگا۔ قرات ہو، قرات یہ الفاظ ہیں آپ کے الفاظ، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھونک ماریں گے، اور اس میں تھوک کے چھینٹے بھی ہونے چاہیے۔ وہ ضروری نہیں کہ مریض کے جہاں ابھی کہاں وائرس نے ڈسا ہے، یا یہ کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا، کسی بھی موذی چیز نے اس کو ڈس لیا ہے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، اور بھی رقیہ میں پھر وسعت ہے، اللہ کے نبی نے وسعت بیان کی ہے کہ آپ رقیہ کے اندر جو ہے جو ثابت ہیں وہ بھی، جو نہیں ثابت آپ کو لگتا ہے یہ دعا جو مسنون ہے یا قرآن کی آیت اس میں بھی آپ کو وہ دل کو لگتی ہے، تو اس کو رقیہ کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کے یعنی معوذتین پڑھ لیا آپ نے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ لی یہ بھی کافی ہے۔ اور مریض کے جسم پر کہیں بھی، جسم کے ہاتھ پر، سر میں، کہیں بھی اس کے آپ اسی طرح پھونک مار دیں، اور اس میں تھوک کے چھینٹے ہونے چاہیے۔ اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ رقیہ ایک شرعی سبب ہے، شرعی سبب ہے شفا کا، اور مسبب الاسباب کون ہے؟ رقیہ نہیں ہے، اللہ ہے۔ یا نہ کہ پڑھنے والا، جو پڑھتا ہے اس میں بھی کوئی خاصیت نہیں ہے پڑھنے والے کی وجہ سے کوئی رقیہ اثر کہ اس نے پڑھا تو زیادہ اثر کرے گا، اس نے پڑھا تو زیادہ اثر نہیں کرے گا، یہ شرک اصغر کی علامت ہے، کہ آدمی کے اللہ سے کی طرف التفات کی بجائے بندے کی طرف التفات ہو گیا، پھر یہ توکل ختم ہو گیا آپ کا۔ کیونکہ شفا جو ہے یہ ہر حال میں آپ کا یقین ہونا چاہیے، شفا دینے والا وہ ہے۔ رقیہ کیوں کر رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اور حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر، کہ ایک پتھر ہے، مجھے پتا ہے نہ تیرے پاس تجھ میں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ خانہ کعبہ کو بھی کہہ رہے مجھے پتا ہے فلاں فلاں پہاڑ کے پتھر ہیں یہ، تو میں کیوں طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، یہ دین ہے، ہمارا دین ہے، عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھایا، عبادت ہے، دین اسلام کیا؟ نبی کی اطاعت ہے۔ تو رقیہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ رقیہ اس لیے نہیں کرتے کہ چند لوگ معاشرے میں پیدا ہو جائیں جو شفا دینے والے بن جائیں یا پیر کا درجہ اختیار کر لیں۔ رقیہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی، یہ اسلام نے ہر بندے کو ایک شرعی سبب دیا، تو اس سے ایک امتحان بھی ہے کہ یہ توکل کا امتحان ہے کہ بندہ توکل کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ پر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سبب بتایا ہے، تو کیا اس سبب پر ایمان ہے؟ رقیہ کر کے اللہ سے شفا کی امید لگاتا ہے، کس قدر ہے امید اللہ سے؟ تو اس کا ایک نام ہے رقیہ۔ کوئی بھی رقیہ کریں اس کی تعداد جو ہے وہ اپنے آپ سے مقرر نہیں کریں کبھی بھی، اگر مقرر ہے، ثابت ہے تو مقرر کریں، ورنہ ایک دفعہ پڑھنا سے رقیہ ہو جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ پڑھنا ہے تو ایک سے زیادہ مرضی پڑھ لیں، جیسے آپ تسبیحات میں ہیں، دعا کرتے وقت ایک دفعہ دعا کر لی، اللہ نے سن لی،
10 دفعہ کرتے ہیں 10 دفعہ کر لیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے۔ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، اب آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آپ کے ذہن میں ترجمہ آنا چاہیے، کیا بات کر رہے ہیں آپ، کیا کہا ہے آپ نے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ اصل بات کہی ہے، موضوع یہ تھا۔ اس کے ساتھ اٹیچ ہیں دوسری، جب اللہ کا ذکر آ گیا تو اللہ کے بارے میں کچھ اور باتیں ساتھ ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور ربوبیت میں کیا ہوتا ہے؟ اصل 3 بنیادی چیزیں ہیں کہ جو کچھ بھی اس جہان میں ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، اس کا خالق وہ ہے۔ اور کوئی مخلوق اگر کوئی چیز کرتی ہے، کام کرتی ہے کوئی، وہ اس کا عمل بھی اس کا خالق بھی وہ ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں بھی اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں، چاہے کچھ ایجاد نہیں کیا، کوئی کچھ چیز بنائی نہیں، ہمارے یہ افعال، یہ اقوال، یہ ارادات، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ اور اگر آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں کہ اس اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے اور اللہ کی پیدا کردہ معدنیات کو استعمال کر کے ترکیب لگا کر، تو اس کی تدبیر بھی اسی نے کی ہے، اور وہ سب کچھ وہی دیتا ہے۔ جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے وہ بھی اسی نے دیا ہے، مجھے ملا ہو یا اس جہان کو جو کچھ ملا ہو۔ رب العالمین الرحمن، وہ رحمان ہے، یہاں ترجمے میں فرماتے ہیں ذی الرحمت العامہ، رحمان کے اندر بھی نام ہے یہ، الرحیم بھی نام ہے، دونوں ناموں کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، الرحمت، الرحمہ۔ رحمان کا ترجمہ کرتے ہوئے اس تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ذی الرحمت العامہ الذی وسعت رحمتہ جمیع الخلق، کہ اس میں جو رحمت پائی جاتی ہے، جو صفت ہے، اس کا تعلق پوری مخلوقات سے ہے۔ پوری مخلوقات پر جو اللہ تعالی رحمت کرتا ہے، وہ اللہ کے نام رحمان میں ہے وہ صفت۔ الرحیم، الرحیم کے اندر جو صفت رحمت پائی جاتی ہے، اس کا تعلق خاص ہے مومنین کے ساتھ۔ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ الرحمن، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ بڑا مہربان یعنی بڑا ہے، وہ مہربانی میں بڑا ہے، ہر عام و خاص، مسلمان، کافر، سب پر رحمت کرتا ہے، سب پر رحمت کرتا ہے۔ اس نے عذاب میں مبتلا کر دیا، شفا دے دی، چاہے نہ کامیاب ہو گیا شفا علاج میں، تو یہ اس کی رحمت سے ہوئے ہیں۔ سب تکلیف سے نکل آئے، عذاب سے، مصیبت سے نکل آئے، اسی کی رحمت سے ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اپنی رحمت سے نوازا سب کو، یہ رحمت عامہ ہے۔ اور مومنین کے ساتھ جو خاص رحمت ہے، جس سے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا اور کامیاب کرے گا آخرت میں، دنیا میں ہدایت نصیب فرماتا ہے، اور ہر اس تباہی سے محفوظ رکھتا ہے بندے کو جس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے۔ یہ رحمت خاص مومنین کے ساتھ ہے۔ تو صفت، یہ رحمت جو ہے اللہ کی صفت ہے، اور اس کی کیفیت جو ہے یہ اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا تعلق علم غیب سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ، یہ بھی اسی اللہ کی بات ہو رہی ہے جس کی آپ نے تعریف کی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ اب اللہ کی تعریف شروع ہو گئی، اللہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اب اگلی بات ہے مالک یوم الدین، یہ بھی اسی کی تعریف ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، مالک جب مضاف الیہ ہوتا ہے مرکب اضافی، اس میں ترجمہ آتا ہے کا کے کی کے ساتھ۔ یوم الدین، دین جزا، دین جزا، بدلہ، بدلے کا دن، یوم دن، بدلے کا دن کا مالک، یعنی رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے،
رحمان ہے، رحیم ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، اسے ہی قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو اہل علم اس میں فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں، جب مسلمان آدمی یہ آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین ہر رکعت میں، تو یہ اس میں اس کے لیے یاد دہانی ہے آخرت کے دن، آخرت کے دن کی۔ جب آخرت کا دن آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ تیاری کر لو۔ اور تیاری کس چیز کے ساتھ ہوگی؟ بلڈنگیں بنا لیں، بینک بیلنس زیادہ کر لیں، پھر عمل صالح کام آئے گا۔ عمل صالح، العمل الصالح، الایمان والعمل الصالح، عقیدہ اور عمل کام آئے گا۔ اور پھر اس میں بھی تیاری میں عمل سے بھی زیادہ ایمان جو ہے دو چیزوں کا نام ہے۔ ایمان جو ہے فعل و ترک، فعل یعنی کرنا، اقدام، اقدامی اعمال ہیں، کچھ ہیں، پرہیز کرنا ہوگا۔ اقدامی اعمال میں تو یہ ہے کہ آپ کو استطاعت پر چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، استطاعت کے مطابق اپنے اپنے فرائض ادا کرو، اور اس کے بعد نوافل، اس میں بھی استطاعت ہے۔ باقی جو رہ گئے چھوڑنے کے کام، شرک ہے، شرک اکبر، شرک اصغر، بدعات ہیں، مکفرہ غیر مکفرہ، معاصی ہیں، صغیرہ کبیرہ، ان سب کے بارے میں کہ ان کو چھوڑو۔ ترک، یہ دوسرے اس میں آتا ہے کہ ان سب کو چھوڑو۔ تیاری کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ نفل پڑھ لیے، نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، دل نرم ہو گیا، ہم سمجھتے ہیں سب کچھ تیاری ہماری مکمل، اور کبھی اس طرف نہیں سوچتے عقیدے میں خرابیاں ہیں، بدعات میں ملوث ہوں، عقیدے میں اور اعمال میں خرابیاں، بدعات، شرک اور معاصی، اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے کسی کو وائرس لگ جائے، ایسے گناہ لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ صغیرہ گناہ جو ایسے سینکڑوں کے حساب سے، ہم ایک چھوٹا، ہمیں ظاہر میں ایک گناہ نظر آ رہا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہو، ویسے تو ہمیں کئی گناہ نظر نہیں آتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ جس گناہ کو ہم ویسے گناہ سمجھتے ہیں، اس گناہ کے ضمن میں کتنے گناہ اللہ کی بارگاہ میں شمار ہوتے ہیں، وہ اس کا اندازہ نہیں ہمیں۔ ایک گناہ جب ہم ویسے کرتے ہیں، ہم اپنے حساب میں ایک شمار کرتے ہیں، اس گناہ کے لیے کتنے گناہ اور ہوتے ہیں وہ ہمیں شمار نہیں کرتے، وہ صغائر میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک نماز دو نمازوں کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتے جھڑتے ہیں ہوا جھاڑنے سے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آخرت کی تیاری کی یاد دہانی، جب ہم نماز میں یہ آیت پڑھتے ہیں تو اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے، اور اس دن صرف ایک ہی مالک ہے۔ اس دن کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا اس کے حکم کے بغیر، اور ہر کسی کی شفاعت کے لیے، شفاعت کا بھی اس نے قانون بنایا ہے کہ جس پر وہ راضی ہوگا، اور راضی ہونا بھی کافی نہیں، راضی تو سب مسلمانوں پر ہے، وہ جس کے لیے وہ اجازت نامہ جاری کرے گا کہ اس کی شفاعت کر لو، پھر نبی تک جو ہے نا اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور یعنی جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے، اور پھر جو ہر آدمی شفاعت نہیں کر سکے گا، بول نہیں سکے گا۔ آپ کیا کریں، کوئی آدمی اپنے سامنے اپنے بہن بھائیوں کو یا اپنے بیٹوں کو، ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، وہ نہیں بول سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر، جس کو اجازت ہوگی وہی بول سکے گا، اور پھر اگر وہ اجازت کے بعد بولے گا، پھر اسے جن جن لوگوں کی اجازت ملے گی انہی کی شفاعت کر سکے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ بس میں نے فلاں کو پکڑ لیا، وہ میری شفاعت کرا دے گا خود ہی، شفاعت ایسے جیسے وہاں اختیارات ہوں گے،
یہ وہ شفاعت ہے جو مشرکین کا عقیدہ ہے، اس کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس دن مالک وہی ہے، شفاعت کا مالک بھی اس دن وہی ہے، جو شفاعت ہوگی بھی صحیح اس کا مالک بھی وہ ہے۔ اس لیے غیر اللہ سے شفاعت کا سوال کرنا شرک ہے، شرک اکبر میں آتا ہے غیر اللہ سے شفاعت کا سوال کرنا۔ شفاعت کا سوال بھی اسی سے ہوگا۔ تو آخرت کی تیاری کی یاد دہانی اس آیت میں ہے، اور اس آخرت کی تیاری ایمان اور عمل صالح سے ہوگی۔ ایمان اور عمل صالح میں دو چیزیں ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کیا؟ قول و عمل و اعتقاد، عقیدہ باطنی، عقیدہ، قول، عمل۔ عمل میں دو چیزیں آتی ہیں، فعل و ترک۔ فعل میں کیا؟ فرائض آ گئے، نوافل آ گئے، مستحبات آ گئے۔ فرائض میں بھی استطاعت کے دائرے میں رہ کر آپ، استطاعت سے جو باہر ہے آپ پر فرض نہیں ہے۔ نوافل تو ہے ہی نوافل، چاہے جان بوجھ کر بھی نہیں کیا آپ نے، اس پہ تو آپ کا حساب نہیں ہے تو فرائض میں۔ باقی کیا کرنا تھا؟ باقی جو کرنے کا کام ہے وہ ہے چھوڑنے والے کام۔ شرک کو چھوڑو، شرک کی اقسام ہے، شرک اصغر، شرک اکبر۔ بدعت کو چھوڑو۔ بدعت کیا ہے؟ نبی اور اس کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دینا۔ جو چیز ان کے دور میں دین نہیں تھی وہ آج کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ اور بدعات بھی دو قسم کے، مکفرہ، غیر مکفرہ، کفریہ یعنی، اور غیر کفریہ۔ غیر کفریہ ہوں پھر بھی وہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ دین کے نام پر ہوتے ہیں یہ کام سارے۔ اور اس کے علاوہ معاصی، جو جن کی بنیاد شہوات ہیں، ہوا پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، شیطان کی پیروی ہے، نفس کی پیروی ہے، اس کا کوئی شمار نہیں، وہ اس سے نیچے ہیں۔ ان سب سے پرہیز کرنا یہ ہے آخرت کی تیاری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ یہ جو حدیث ہے نا، یہ پارک میں لکھنے کے لیے نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، پارک کو صاف رکھو، روڈ کو صاف رکھو۔ یہ اس کے لیے، تیاری کے لیے کہ ایمان جو دو حصوں کا نام ہے، کرنے کے کام اور چھوڑنے کے کام، چھوڑ لو، یہ طہور ہے۔ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے باطن کو پاک کرو، اپنے عقیدے کو پاک کرو، اور شرک کی نجاست، بدعات اور معاصی سے پاک ہو جاؤ، آپ نے آدھا ایمان مکمل کر لیے۔ جو اب کرنے کے کام رہ گئے، اس میں آپ پر ہر چیز فرض نہیں ہے۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ پر زکوٰۃ نہیں۔ اس پر حج فرض ہے، کتنوں پر فرض نہیں ہے۔ کرنے کے کام ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، چھوڑنے کا کام ہر آدمی پر فرض ہے کہ چھوڑے۔ تو چھوڑنے کی طرف زیادہ توجہ دو پہلے، کرنے کے کام جو اہم ہیں، ضروری ہیں، وہ کرو ہر حال میں، اور زیادہ توجہ چھوڑنے کی طرف دو، تو آپ متقی پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پھر تھوڑی نیکیاں بھی وزنی ہوں گی۔ مالک یوم الدین، جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین فعل مضارع ہے۔ اس آیت کی تشریح میں امام ابن قیم نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے، مدارج السالکین۔ ایاک نعبد، سادہ جملہ یہ تھا نعبد ایاک، اصل میں سادہ جملہ نستعین ایاک اس طرح تھا۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ بعد والی چیز کو جملے میں جو بعد میں آنی تھی اسے اگر پہلے لایا جائے گا، مؤخر کو مقدم کر دیا جائے اور مقدم کو مؤخر کر دیا جائے، تو اس سے حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ حصر یعنی اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مطلب یہ کہ نعبد ایاک نعبد، نعبد ایاک، اس کا سادہ ترجمہ یہ تھا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ نے کہا نا ایاک نعبد، اب مطلب یہ ہوا آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، سادہ بات جملہ اس طرح تھا نستعین ایاک، ہم
آپ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اب جب آپ نے اس بعد والے کو پہلے کر دیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہی، یہ تو ہم اردو انداز میں، تو اس میں نفی اس بات ہو گیا کہ آپ سے مدد مانگتے، آپ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے، آپ کی عبادت کرتے آپ کے علاوہ کسی سے. جہاں نفی اس بات آ جائے گا تو وہاں کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ توحید. توحید، یہ نفی اس بات توحید کا فارمولہ ہے. جہاں بھی نفی اس بات بیک وقت پایا گیا تو نتیجہ توحید ہے. اب لیکن یہ دیکھا جائے گا آپ نے نفی کس چیز کی کہیں ایسا تو نفی میں کوئی غلطی ہو، اس بات میں کوئی غلطی ہو تو پھر آپ کی توحید غلط ہو جائے گی. یہ سادہ سا ایک فارمولہ ہے اور یہ اس کے بغیر توحید ہوتی نہیں ہے. دیکھ آپ کی، تو یہ جب آپ کہتے ہیں نا نعبد ایاک، اس میں صرف اس بات تھا. جب آپ نے کہا ایاک نعبد، اب نفی اس بات آ گیا. اگر کہتے ہیں نا نستعین ایاک، سادہ جملہ، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، تو اس میں صرف اس بات تھا، نفی نہیں تھی. جب آپ نے کہا ایاک نستعین، اس میں نفی اور اس بات بیک وقت آیا. یہ توحید ہے، توحید عبادت. اور استعانہ، اس کے اندر کیا ہے؟ عبادت کی کون سی قسم ہے؟ الاستعانہ. کیا مطلب؟ عون سے ہے. عون، عون سے نکلا ہے لفظ تعاون، مدد. آپ کو تعاون چاہیے. ایک تعاون ہے کہ مخلوق انسان کا تعاون کرنے میں قادر ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں تو اس میں ہمیں حکم ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. اور وہ بھی نیکی کے کاموں میں. برے کاموں میں بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم برے کاموں میں بھی ہمارے اندر پاور ہے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، لیکن غلط ہے، اللہ نے منع کیا ہے. اچھے کاموں میں جو اچھے کاموں میں آپ مدد کر سکتے ہیں وہاں آپ کو حکم ہے. لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں مخلوقات کے جن میں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ. فرشتہ کتنی پاورفل ہے. فرشتہ جو ہے، فرشتہ یہ جو قوم لوط پر عذاب آیا تھا، پوری زمین اور آس پاس کا پورا ایریا، کتنی بادشاہتوں کو اٹھا کر لے گیا تھا وہ ایک پر کے اوپر. آسمان والوں نے وہاں ان علاقوں کے کتوں کی آوازیں سنی تھی. اتنی پاور ہے فرشتے میں، اتنی پاور ہے. اور وہاں لے گیا اور وہاں سے اٹھا کے اللہ کے حکم سے پھینکا. اور اللہ کے حکم جب بات سنتا ہے فرشتہ غشی پڑ جاتی، بے ہوش ہو جاتا خوف میں. اللہ کا اتنا ڈر، اللہ کا اتنا خوف ہے. اور انسان کے ہماری حاجات ایسی ہیں ان میں فرشتے بھی کام نہیں آ سکتے. ہمیں اتنی طاقتور مخلوق بھی ہمارے کام نہیں آ سکتی. ایسے امور ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات لگائے ہیں ہم اس مخلوق کے ساتھ. اب کرونا وائرس میں کون کام آئے گا ہمارے؟ چاہے دوائی بھی موجود ہو، دوائی کے اندر تو شفا نہیں ہے. دوائی جو میڈیکل دوائی ہے وہ بھی، اس کی بھی تعلیم اسلام دیتا ہے. اگر آپ میڈیکل علاج نہیں کروائیں گے آپ کی توحید میں نقص آئے گا. آپ کا توکل یہ نہیں مانا جائے گا، آپ اللہ پر توکل نہیں کر رہے ہیں. اور اسی طرح جس طرح میڈیکل علاج ایک سبب ہے، اسی طرح اور میڈیکل علاج میں اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے. جو بھی جس دور کے بھی علماء، یعنی میڈیکل علماء طب جو بھی ایجاد کہتے ہیں وہ اتفاق کر لیں کہ یہ دوائی ہے، اس کو ماننے کی تعلیم دیتا ہے اسلام. اور اسی طرح شرعی رقیہ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی سبب بنایا ہے. لیکن شفا دونوں حالتوں میں کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہاں بھی نہ کوئی فرشتہ کام آ سکتا ہے، نہ کوئی جن کام آ سکتا ہے، نہ کوئی انسان کام آ سکتا ہے. تو پھر مدد، ایسے حالات میں مدد سے اگر ہم کسی اور سے مانگیں، کہ کوئی کہہ رہا گائے کا پیشاب پی لو، کیوں پی لو؟ کیونکہ گائے معبود ہے، اس کی گائے کا گوبر لگا لو. کیوں؟ کس لیے؟ اس نے کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا اس کا؟ کچھ نہیں. اور اسی طرح مسلمانوں میں کئی گمراہ، فلاں مٹی لگا لو، کربلا کی مٹی، فلاں مزار کی مٹی. یہ کیسے؟ یہ وہ گمراہیاں ہیں جو ہمیشہ سے یہی وہ گمراہیاں جن کو
مٹانے کے لیے ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ ایسے وقت میں اگر آپ کو مٹی کام آ رہی ہے تو اس رب کو ماننے کے باوجود تو کیوں نہیں پکارتا؟ مانتا بھی ہے، ٹرمپ بھی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ غیر مسلم کے ایمان کا بھی اللہ نے اس بات کہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں تو پھر فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، بہہ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر اسی کو پکارو نا، اسی کو پکارو۔ تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو استعانت بھی یہ جو ہم نے یہاں بات کی تھی نا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت کی ایک قسم ہے استعانت۔ جس طرح کہا نا اللہ تعالیٰ نے حافظوا علی الصلوات، پانچوں نمازوں کی پابندی کرو، حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی۔ پانچوں نمازوں میں تو ہے، وہ بھی بعد میں ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی۔ تو یہاں بھی تیری ہی ہم عبادت کرتے، اس کا مطلب ہے کہ مدد بھی ہم تجھ سے ہی مانگتے، اس کا بھی یہی مطلب ہے۔ عبادت میں مدد بھی آ گئی، لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ پھر بھول جائے گا یہ انسان۔ باہر جا کر کتنے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہی آیت پڑھنے والے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے سلام پھیرتے ہی بھول جاتے ہیں، مانگ رہے ہیں کسی اور سے۔ تو یہ استعانت کیا ہے؟ طلب العون، مدد کا سوال کرنا۔ اور مدد یعنی کن امور میں؟ جن امور میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی قادر نہیں ہے ہماری مدد کرنے کے۔ تو یہ انسان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ میری مدد اب کون کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ دیکھیں، ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں، ایک آدمی کو ضرورت ہے، ایک آدمی جو ہے اس کی مدد صرف جو ہے ایک اس کے گھریلو معاملات میں صرف اس کا جو ہے گھر کا یا گاؤں کا کوئی سربراہ کر سکتا ہے، کوئی بڑا آدمی کر سکتا ہے، مثلا جج کر سکتا ہے یا پولیس کا آفیسر مدد کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ اور وہ پھر جو ہے نا مسجد کے امام سے مدد مانگے، آپ میرا تعاون کریں۔ مسجد کا امام کہے گا میری کیا حیثیت ہے؟ آپ اس سے مدد مانگو نا جو جس کے اختیارات ہیں، وہ سن بھی رہا، وہ بیٹھا، آپ میری طرف کیوں آ رہے؟ وہ بیٹھا جو ہے اس نے اپنا دفتر بھی کھولا ہوا، اس نے ٹائم بھی دیا ہوا کہ میرے پاس آؤ، شکایت لے کر آؤ۔ اس کے پاس جا نہیں رہا شکایت لے کر، باہر راستے پر چلتے ہوئے کو روک روک کے منتیں کر رہے ہیں، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ کیا کہیں گے ہم تنگ آ جائیں گے اس کی اس پکار سے۔ ہم کہیں گے، ہم غصہ بھی کریں گے، پھر ہم کہیں گے جب وہ دروازہ کھلا ہے ادھر کیوں نہیں جا رہے؟ ہم بھی یہاں بے بس ہیں، ہم بھی کیسے مدد کریں گے؟ اور ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس وقت یعنی یہ ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ پاگل ہے کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا، اپنا بھی اور ہمارا بھی۔ ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کی، ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے، اگر اللہ تباہی کرنے پر آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو پھر اب کس سے اس وقت مدد مانگنا کس سے فرض ہو جائے گا؟ اللہ سے۔ اور اگر وہ کام جن میں اللہ کے علاوہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پر قدرت رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، ان میں بھی ہم اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو وہاں بھی عبادت ہے۔ لیکن یہاں فرض ہے، یہاں اللہ سے مدد مانگنا فرض ہے، اور اگر کسی اور سے امید لگائیں گے شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ تو یہاں تک آپ سورۃ الفاتحہ جب پڑھیں تو آپ کے ذہن میں ان آیات کا مفہوم کیسے آئے گا؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ جب ہی آئے گا کہ جب آپ توحید کو سامنے رکھیں گے، ان چیزوں کو مزید اپنے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی بنائیں گے، اپنا عقیدہ بنائیں گے، اپنا مائنڈ سیٹ۔ آدمی اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق خواب دیکھتا ہے، مائنڈ سیٹ کے مطابق بخلاہٹ میں بھی الفاظ نکالتا ہے۔
تو مائنڈ سیٹ پر محنت کریں. یہ ساری عقیدہ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتا ہے، اور یہی چینجنگ جو ہے یہی سب سے بڑی نیکی ہے. توحید یہیں جا کر بیٹھتی ہے. تو موحد اور مسلم مومن جو ہے اس کا ایمان جو ہے وہ، اس کا عقیدہ نظریہ بہت بڑا وزنی عمل ہے، اس کا بہت وزن ہے، بہت سارے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ علم جو ہے اس کے لیے کوئی 20 رکعتیں نہیں ہیں، صرف سیکھنا ہے، دماغ پر زور ڈالنا ہے اور دل سے تصدیق کرنی ہے اور زبان سے اس کو بیان کرنا ہے اور عمل میں لانا ہے، دل کے اعمال بھی اور ظاہری اعمال میں بھی. یہ ایسی محنت ہے جو آپ کی راتوں کی عبادتوں سے کہیں بڑھ کر ہے. اسی لیے علماء کرام، ائمہ کرام اس کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی احادیث میں سارا علوم ہے. ہمارا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ہمیں ایک بات اردو میں جو بات دین کی کوئی عالم کی بات ہے وہ سمجھانے کے لیے گھنٹہ لیکچر چاہیے. اتنا ہم نیچے جا چکے ہیں. اس کو اوپر لانا پڑے گا ہمیں. بار بار مذاکرہ، یہ مذاکرہ ہے بس، مطالعہ، مذاکرہ، بیان، سوال. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.